تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. خوب یہاں اب ایک بات یہ ہے کہ یہ اکثریت حاصل کیسے ہوئی ہے، کن حربوں سے یہ اکثریت تک پہنچا ہے یہ شخص. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اکثریت ہے یہ آیا واقعاً اکثریت ہے؟ مثلا کتنا مغالطہ ہے اور کتنا کھلا مغالطہ ہے جمہوریت کے نظام کے اندر، اور کتنی بے شعوری ہے لوگوں کی، جمہور کی، کہ جنہیں یہ کھلا ہوا مغالطہ نظر نہیں آ رہا، محسوس نہیں ہو رہا. برفرض ہم اکثریت کے تسلط کے اس اعتراض سے ہم وقتی طور پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اکثریت کو حق حاصل ہے، آپ کے بقول اکثریت حق رکھتی ہے اقلیت پر بھی حکومت کرے، اپنے اوپر بھی ہو. مثلا جس نے اکثریت لی ہے، جو بھی فیصلہ اکثریت کا ہے، اسے حق ہونا چاہیے سب کے اوپر حکومت قائم کرے. برفرض اگر فرضاً اس کو تسلیم کر لیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اکثریت کس کو حاصل ہوئی ہے. یہ وہ صغروی مطلب ہے. کبروی مطلب یہ تھا کہ اکثریت کو کس مبنا، کس دلیل، کس جواز کے ساتھ سب کے اوپر حاکمیت کا حق دیا گیا ہے. کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے سوائے ایک کے کہ وہ یہ کہ، اور جس کو یہ نہیں مانتے، اصل جواز اسی کو سمجھتے ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے، زبان پہ نہیں لاتے، اور وہ یہ کہ چونکہ طاقتور ہیں بس ان کی حکومت ہونی چاہیے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. طاقت ان کے پاس ہے، اس وجہ سے یہ گروہ سارے گروہوں میں سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے حامی زیادہ ہیں. لیکن برفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ اکثریت ہی کو حق بنتا ہے، اور اکثریت کے اس اعتراض سے ہم چشم پوشی کر لیں، اگر سوال یہ کہ دیکھنا یہ کہ اکثریت حاصل کس کو ہوئی ہے. جیسے کہا تھا کہ وہ دلیل ہے، ایک آدمی نے چمک دیکھی اور کہا کڑک ہوگی، دوسرے نے آ کے بتایا کہ بھائی یہ جو چمک آپ نے دیکھی ہے یہ آسمان کے بادلوں کی نہیں تھی، یہ گاڑی کی لائٹ تھی، یہ ٹرانسفارمر پھٹا ہے، یہ زمین کے اوپر کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی بم پھٹا ہے، کوئی دھماکہ ہوا ہے، یہ اس کا شعلہ تھا جو آسمان پہ لپک کے بلند ہوا ہے. یہ آسمان سے زمین پہ نہیں آیا، زمین سے شعلہ گیا آسمان کی طرف، تو یہ سمجھا ہے کہ آسمان پہ بجلی چمکی ہے، اشتباہ ہو گیا ہے تجھے. خوب ہم یہاں پر اندازہ لگائیں آ کر کہ اکثریت کس طرف ہے. آیا یہ 51% اکثریت ہیں جس نے 51% ووٹ لیے ہیں، یا وہ اکثریت دوسری جانب ہے. ہم فرض کریں کہ ایک علاقے میں 5 لاکھ ووٹر ہیں کل، اور 5 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، پڑے ہیں. 5 لاکھ لوگوں نے آ کر اپنے اپنے نمائندوں کو ووٹ دیے ہیں. 10 نمائندے ہیں، 10 پارٹیاں ہیں فرضاً، 10 پارٹیوں میں یہ 5 لاکھ ووٹ تقسیم ہو گئے ہیں. جو شخص جیتا ہے مجموعی طور پر، اس نے باقی امیدواروں سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. مثلاً ہم لحاظ یوں کرتے ہیں کہ یہ 10 امیدوار ہیں، ان 10 امیدواروں میں 5 لاکھ ووٹ تقسیم ہو گئے ہیں. جو جیتا ہے یہ 60,000 ووٹ لے کر یا 70,000 ووٹ لے کر یہ شخص جیت گیا ہے، یہ 80,000 ووٹ لے کر یا 1 لاکھ ووٹ لے کر جیت گیا ہے. 5 لاکھ کل ووٹر تھے، 1 لاکھ ووٹ اس کو ملے ہیں، اور باقی 10 میں تقسیم ہو گئے ہیں. باقی 4 لاکھ ووٹ وہ 10 امیدواروں میں تقسیم ہو گئے ہیں. ان میں ہر ایک نے 9 امیدوار جو باقی تھے ان میں 4 لاکھ ووٹ تقسیم ہو گئے ہیں. اور انہوں نے 1 لاکھ، ظاہر جب 4 لاکھ ووٹ 9 آدمیوں میں تقسیم ہو جائیں، برابر بھی تقسیم کرے تو 1 لاکھ نہیں بنتے. 1 لاکھ کسی کے ووٹ نہیں ہوں گے. تنہا دیکھیں تو کسی نے 60,000 لیے، کسی نے 70,000 لیے، کسی نے 40,000، اس طرح سے اوپر نیچے لیے. اس نے 1 لاکھ لیے ہیں، باقیوں نے 1 لاکھ ووٹ نہیں لیے. 1 لاکھ سے کم مقدار میں، کم تعداد میں انہیں ووٹ پڑے، لیکن 9 آدمیوں کے ووٹ اگر جمع کریں، کل 5 لاکھ ووٹ تھے اس حلقے کے اندر. 10 امیدوار تھے، ان میں سے ایک نے 1 لاکھ ووٹ لیے، باقی 9 نے 4 لاکھ ووٹ لیے. خوب اکثریت کدھر گئی ابھی یہاں پر؟
5 लाख کی مجموعی تعداد میں سے اکثریت کہاں گئی؟ اکثریت کس کو شمار کرتے ہیں آپ؟ اکثریت جیتے ہوئے کے ساتھ ہے یا اکثریت جیتے ہوئے کے خلاف ہے؟ بہت سادہ سا محاسبہ ہے، یہ چھوٹے سے بچے کو بھی بات سمجھ میں آتی کہ آپ اول تو جمہوریت کیا تھا؟ برابری، آزادی. آپ کے الیکشن میں ہی وہ ختم ہو گئی. اکثریت کی حکومت اقلیت پر جب ٹھونسی تو یہیں سے اس اقلیت کا اس کا حق بھی تلف ہو گیا، اس اقلیت کی آزادی بھی ختم ہو گئی، اس اقلیت کی رائے بھی ختم ہو گئی، اس اقلیت کے برابری بھی ختم ہو گئی. وہ اقلیت اس اکثریت کے برابر نہیں ہے. خب پہلے تو یہ ہوا. برفرض اس سے ہم دستبردار ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں. اب یہ آتے ہیں کہ ٹھیک ہے اکثریت ہی کی حکومت بننی چاہیے. خب اس ووٹنگ میں اکثریت کس طرف ہے؟ لوگوں کی اکثریت کس طرف ہے؟ اکثریت کیا ہے؟ 4-5 لاکھ کل لوگ تھے، 1 لاکھ اس شخص نے ووٹ لے لیے، 4 لاکھ دوسرے 9 آدمیوں نے لیے. تو 4 لاکھ کو اکثریت شمار کر رہے ہیں یا 1 لاکھ کو اکثریت شمار کر رہے ہیں آپ؟ اب یہ کہاں ریاضی پڑھی ہے تم نے؟ کہاں علم حساب پڑھا ہے؟ کہاں الجبرا پڑھا ہے کہ اکثریت کا نمائندہ حاکم بنا ہے یا اقلیت کا نمائندہ حاکم بنایا ہے تم نے؟ اکثریت تو 4 لاکھ ہیں جو اس کے مخالف ہیں. وہ 4 لاکھ اپنے اپنے نمائندہ بنانے میں اکثریت نہیں ثابت کر سکے، لیکن یہ ثابت کر لیا کہ یہ نہیں ہے، اکثریت اس کے حامی نہیں ہے. یعنی ووٹ کے 2 پہلو ہیں. ووٹ یہ ہوتا ہے کہ میں اس شخص کا حامی ہوں، اس دوسرے کا حامی نہیں ہوں. میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں یہ میری نظروں میں حاکمیت کے لائق ہے، اور جس کو نہیں دے رہا ہوں وہ اہل نہیں ہے میری نظروں میں. بس اس شخص کی اہلیت پر 1 لاکھ ووٹ پڑے ہیں اور اس کی نااہلیت پر 4 لاکھ ووٹ پڑے ہیں. 4 لاکھ نے نااہل اس کو قرار دیا ہے، 1 لاکھ نے اس کو اہل قرار دیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکثریت کا نمائندہ ہے. اکثریت تو اس کو رد کر چکے ہیں. آپ مجموعی طور پر اگر اکثریت کو لحاظ کریں تو اکثریت جمہوریت میں کبھی حاصل ہی نہیں ہوئی، چونکہ جو بھی جیتا ہے وہ اقلیت کے ووٹوں سے آپ نے اس کو مسلط کر دیا اکثریت کے اوپر. پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 51% ووٹ لے کر 49% پر کس طرح حکومت کا حق اس کو مل گیا ہے. وہ 49% وہ بھی جمہوری ہیں، ان کو بھی حق حاکمیت ہے، وہ بھی آزاد ہیں، وہ جمہور ہیں، وہ آزادی، برابری، برادری، وہ سارا حق ان کا بھی ہے. آپ نے 51% والے کو کس طرح 49% اقلیت پر مسلط کر دیا ہے. اب اس اشکال سے چشم پوشی کر کے یہ عرض کرنا ہے کہ سرے سے کام ہی الٹا ہوا ہے. آپ نے اکثریت کو محروم کر دیا ہے اور اقلیت کو آپ نے حق حاکمیت دے دیا اس چانسے سے. 4 لاکھ کو کہا ہے کہ تم نے جو فیصلہ کیا وہ قبول نہیں ہے، تمہاری رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. 1 لاکھ کو کہا ہے کہ یہ تم نے جو رائے دی ہے یہ ٹھیک ہے. جس نے 1 لاکھ رائے لی ہے 4 لاکھ اس کی مخالفت میں پڑے ہیں ووٹ. اس حلقے میں، اس شہر میں، اس ضلع میں، اس ایریے میں اکثریت اس کے مخالف ہیں، جمہور. تو جمہور کے مخالف کو آپ نے جمہور کا حاکم بنا دیا ہے، ان کا نمائندہ بنا دیا ہے. فریب ہے، دھوکہ ہے. پاکستان میں مردم شماری کے مطابق 22 کروڑ کے نزدیک عوام ہیں. جمہور کی تعداد، عدد، گنتی، اگر جمہوریت میں گنتی کرنی ہے تو گنتی میں جمہور اس مملکت کے 22 کروڑ ہیں. 22 کروڑ، تقریباً 22 کروڑ. ان 22 کروڑ میں سے یہاں کا قانون یہ ہے کہ 22 کروڑ سارے ووٹر نہیں ہیں، سب حاکم نہیں چن سکتے. کیوں نہیں چن سکتے 22 کروڑ؟ جب جمہوریت ہے تو یہ 10 کروڑ ووٹر ہیں، باقی ووٹر کیوں نہیں ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالغ ووٹ دینے کا حق صرف بالغ رکھتا ہے. کیوں؟ نابالغ جمہور نہیں ہے، انسان نہیں ہے، اس کے حق نہیں ہے. کیوں اس کو نہیں دیتے آپ حق نابالغ کو؟ مثلا نابالغ اور سارے کام کر رہا ہے،
لیکن جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے تو آپ اسے کنارہ کش کر دیتے ہو کہ آپ نہیں ووٹ دے سکتے. خوب یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہاں جمہوریت نے یہ تفریق کیوں کی ہے؟ دین نے کی ہوئی ہے تفریق، بالغ و نابالغ کی بنیاد بھی قائم کی ہوئی ہے. لیکن ہم تو ابھی دین کی بات نہیں کر رہے، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. جمہوریت میں بالغ و نابالغ کا فرق کیوں ہے؟ 18 سال سے کم کا فرد کیوں ووٹ نہیں ڈال سکتا؟ کس دلیل نے اس کو جمہور کی کیٹیگری سے باہر کر دیا ہے کہ آپ نہیں دے سکتے ووٹ؟ اس کا حق ہے، وہ اس مملکت کے رہنے والا ہے، اس کا وہ برابر ہے. جمہوریت میں ہے برابری، آزادی، برادری. اس برابری میں سے اتنی جمعیت آپ نے ویسے ہی نکال دی ہے، نابالغ کہہ کر ان کو 18 سال سے کم ہے لہٰذا یہ ووٹ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے ووٹ؟ یہ اگر 18 سال اور یہ 60 سال کے جو ووٹ دے رہے ہیں ان دونوں کا ٹیسٹ لیں ذہانت کا، وہ 18 سال والا زیادہ ذہین ہے. 18 سال والے کو اس بالغ آدمی کے ساتھ ملا کر اس کی معلومات دیکھ لیں، اس کے اور پہلوؤں سے اگر دیکھ لیں، جو 18 سال سے کم ہے، مثلا 17 سال کا ہے، ووٹر نہیں ہے، اور یہ مثلا 55 سال کا آدمی ہے، اس 55 سال والے میں اور 17 سال والے میں موازنہ کر لیں، یہ 17 سال والا ہر پہلو سے اس سے برتر ہے، اس سے بہتر ہے. حتیٰ تشخیص میں مثلا آپ جائیں مارکیٹ کے اندر کوئی چیز خریدنی ہے، یہ 55 سال والے کو کہیں یہ کپڑا خریدنا ہے، جوتا خریدنا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، وہ جوان بہتر خریدے گا اس سے. اب یہ 10 کروڑ جو ووٹ دینے آئے ہیں ان میں سے آیا 10 کروڑ سارے ووٹ دیتے ہیں؟ نہ. تاریخ انتخابات کی گواہ ہے، ہر ملک کی، تمام ممالک کی تاریخ گواہ ہے کہ ان کے اندر جن لوگوں کو حق کے رائے دہی حاصل ہوتا ہے، جو ووٹر شمار ہوتے ہیں، جو قانوناً اس اپنی ملک کو حکومت تشکیل دینے میں ووٹ دینے کا اختیار رکھتے ہیں، کبھی بھی ان کی اکثریت انتخابات میں شریک نہیں ہوتی. بڑے بڑے جمہوری ممالک چیمپئن وہ ہیں جن میں 60% تک یہ تناسب جا پہنچتا ہے، یعنی ووٹرز میں سے 60% ووٹ دیتے ہیں، 40% ووٹ نہیں دیتے. پاکستان میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اس کا نام رکھا ہوا ہے اکثریت کی حکومت. اس سے بڑا جھانسا، اس سے بڑا دھوکہ، اس سے بڑا فریب اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس طرح ثروت زمین کے اوپر 7 ارب انسان بستے ہیں، 7 ارب انسان، اور 7 ارب انسانوں میں کی جو ثروت ہے، دولت، چونکہ زمین کی ساری دولت ان سب کی ہے، مشترکہ دولت ہے، مشترکہ ثروت ہے، وسائل، معدنیات، ہر چیز ان کی مشترکہ ہے. لیکن یہ ثروت ساری زمین کی یہ کن کے پاس ہے؟ یہ آیا 7 ارب انسانوں کے پاس ہے. ہر ملک کے اندر فقر و فاقہ و افلاس، اور اس فقر کے اندر ایک چھوٹی سی اقلیت ہے جو مرفہ ہے، جو ساری ثروت کے اوپر قابض ہے، سرمایہ دار طبقہ. اصل سرمایہ دار طبقہ ہے جس نے تمام بشریت کی دولت ثروت لوٹ کر اپنے حساب میں ڈال لی ہے اور مالک بن گیا ہے، اور سب کو محروم کر کے فلاکت و ہلاکت تک پہنچا دیا ہے. یہی حال حکومتوں کا بھی ہے. یعنی سرمایہ داری نظام نے ثروت سمیٹنے کے لیے بھی جو نظام بنایا، اکثریت کے اوپر اقلیت کی برتری ہے، اور سرمایہ داری نظام کا پسندیدہ نظام ہے جمہوریت. سرمایہ داری نظام کا پسندیدہ نظام ہے. آپ دنیا کے اندر دیکھیں کیسے کیسے طبقات ہیں، آپ تمام سرمایہ داروں کا پسندیدہ ترین نظام جمہوریت ہے. جمہوریت میں ہی ان کو موقع ملتا ہے کہ اکثریت کے اوپر جفا کر سکیں، اکثریت کو اپنا غلام بنا سکیں، اکثریت کو محروم کر سکیں. سرمایہ داری نظام میں دولت اور حکومت ہر دو سمٹ کر سرمایہ دار کے پاس آ جاتے ہیں. امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے